دن میں سوتے ہوئے اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں تھوک یا بلغم کو نگلنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی نامحرم سے بات کر لے تو صرف بات کرنے کی وجہ سے انسان کا روزہ کیا باطل ہو جائے گا؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کی طاعت و عبادات قبول ہوں۔ آئے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 7ویں امام علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دعوت الصائم تستجاب عند افطارہ، روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، لیکن پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور دیگر مومنین کو بھی بتائیے کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے اپنے تمام امور کو انجام دے رہی ہے، پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، سبیل کمنٹ کے ذریعے سے جوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کس طریقے سے کوشش کر رہی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آفس میں جاب کرتا ہوں جہاں عورتیں بھی ہیں اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بات کرنی ہوتی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں نامحرم خواتین سے بات کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں جواب کے کئی شکل ہیں۔ سب سے پہلا اسپریچول ایسپیکٹ ہے کہ خدا نے ماہ مبارک رمضان کو بنایا اس لیے ہے۔ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اے کاش تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی گاڈ کانشیسنس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی انسان جو ہے خدا کے وجود کو اپنی زندگی میں احساس کرے اور گاڈ کانشیسنس کو کریٹ کرے، ہر عمل کرنے سے پہلے خدا کی رضایت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اور اگر کوئی انسان نامحرم سے حرام گفتگو کر رہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کوئی پاٹ میں پانی ڈالیں اور نیچے سے آپ چھید کر دیں، تو جتنا آپ اس میں پانی ڈالتے رہیں گے وہ چھید سے باہر نکل جائے گا، یعنی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے رزلٹ میں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا ایسپیکٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ شرطوں میں نامحرم سے گفتگو کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ورک ایریا ہے، کالج ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا نامحرم سے بات کرنا ضروری ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کا گفتگو کرنا جائز ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنا آپ کے لیے گناہ میں پڑنے کا مقدمہ نہ ہو، یعنی یہ فاؤنڈیشن نہ بنے جس کی وجہ سے آپ گناہ میں پڑیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے، عام گفتگو ہے، تو جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی حرام گفتگو ہوتی ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر لسٹفل یا سیکشل ڈیزائر کی انٹینشن سے گفتگو ہو یا گناہ کے لیے مقدمہ یعنی فرسٹ سٹیپ یا فاؤنڈیشن بنے نیکسٹ گناہ کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی حرام ہوگا۔ لیکن بات کرنے سے منی خارج نہ ہو تو ایسی صورت میں حرام ہے بات کرنا، گناہ ہوگا، اسپریچول ہارم ہوگا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آئے ہم فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ بھی باطل ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب کوئی نامحرم سے گفتگو کر رہا ہو اور منی خارج ہو جائے، منی خارج ہونے سے پہلے اگر اسے یقین تھا کہ میرے بات کرنے سے ایسی سچویشن ہو جائے گی جس سے منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اسے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا اور 60 روزے کفارے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا، یا 750 گرام اناج دینا ہوگا۔ ایک بات غور طلب آخر میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ باطل ہونے کے لیے منی کی شرط ہے۔ کچھ لوگ جب نامحرم سے بات کرتے ہیں تو رطوبت یعنی لکوڈ خارج ہوتا ہے، ہر لکوڈ منی نہیں ہوتا۔ منی کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کہ وہ رطوبت یا لکوڈ اچھل کر نکلے یعنی پریشر سے نکلے، سیکشل ڈیزائر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور رطوبت کے خارج ہونے کے بعد بدن کا سست ہونا۔ اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی یہ منی نہیں ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ اپنے تمام پروگرام آپ مومنین کے ہی تعاون سے اور آپ کے سپورٹ سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر پا رہا ہے، لہٰذا مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خود بھی اس کار خیر میں شریک ہوں، دیگر مومنین سے بھی کہیں کہ اس کار خیر میں شریک ہوں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ بھی سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔
تو آپ خوبص کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے سبیل میڈیا ٹیم سے کہ سبیل میڈیا ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سے اہم سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دن میں سو جائیں اور منی خارج ہو جائے تو کیا ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیں، اگر دن میں منی خارج ہو رہی ہے اور خود بخود نکل رہی ہے، جیسے سونے کی حالت وغیرہ میں ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ صحیح ہے۔ صرف نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص معاذ اللہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے جس سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ سوئیں گے تو منی خارج ہو جائے گی، اسے ایسا خطرہ لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سو نہیں رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ سو سکتا ہے، اور اگر سونے کی حالت میں اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایک اور نقطہ یہاں پر قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوتے وقت انسان کی آنکھ کھل جائے، وہ سو رہا تھا اور منی خارج ہونے لگی، انسان کی آنکھ کھل گئی، تو ایسی صورت میں اس پر ضروری نہیں ہے کہ منی نکلنے سے روکے، بلکہ اس کا روزہ ایسی حالت میں بھی صحیح ہوگا۔ البتہ مستحب ہے کہ منی نکلنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ پیشاب کر لے، یہ عمل مستحب ہے۔ اب رات کا مسئلہ، اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہے اور اس کو سوتے وقت خود بخود منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے ہر حال میں غسل کر لے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے غسل نہیں کر سکتا ہے تو غسل کے بدلے تیمم کرے۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی یا اسی طریقے سے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور تقریباً ہر ایک کے لیے یہ پیش آنے والا سوال ہے کہ نہ جانے کیوں ماہ رمضان المبارک میں مجھے تھوک بہت زیادہ آتا ہے اور ہر جگہ تھوکنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اگر اسے حلق کے نیچے اتار لیا جائے، نگل لیا جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر بلغم کو انسان نگل جائے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں اولاً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے جس طرح بدن اور لباس کی صاف ستھرائی کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے خاص آداب اور اصول وضع کیے ہیں، اسی طرح اس نے گھر، گلی، کوچے اور محلوں سے متعلق تمام چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان کو صاف ستھرے سماج اور معاشرے کی بنا پر غیروں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے گلی کوچوں محلوں کو جس طریقے سے ہم اپنے بدن کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تھوکنے کے ذریعے سے اور دیگر گندگیوں کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کو خراب نہ کریں، گندا نہ کریں، اس سے سماج اور معاشرہ بھی خراب ہوگا اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا جہاں تک مسئلہ شرعی مسئلہ ہے وہ یہ کہ حالت روزہ میں تھوک نگلنے سے کیا روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ تو تھوک نگلنے سے تنہا روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ حالت روزہ میں اگر بلغم آ جائے تو ایسی صورت میں اس بلغم کا نکلنا آیا جائز ہے، یعنی روزے کی صحت پر اس بلغم کے نکلنے سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بلغم سروسینے کا بلغم انسان کے منہ تک نہیں آیا ہے تو اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر منہ میں آ جائے، منہ تک آ جائے بلغم، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے تھوک دیا جائے، اندر کی طرف نہ لے جایا جائے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک سر و سینے کا بلغم منہ تک نہ آیا ہو تو اس کو نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر منہ تک آ گیا ہے بلغم تو پھر ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے تھوکا جائے، باہر نکالا جائے اور اندر کی طرف نہ لے جایا جائے۔ اس مسئلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ کے نزدیک منہ میں بلغم آنے کے باوجود اگر انسان اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اسے تھوک دے۔ لیکن رہبر معظم حفظ اللہ کے نزدیک منہ میں بلغم آنے کے باوجود اگر انسان اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े में हम मिस्त्री का क्या हुक्म है? रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है? क्या फ़कत रोज़ा तोड़ने की नीयत से भी रोज़ा टूट जाता है? आए इन अहम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में।